اور ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں گے. خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. آمین. اپنے سروں کو جھکائیں گے, آنکھوں کو بند کریں گے اور کھڑے رہیں گے. خدا رب ذوالجلال تیرا شکر کر لیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے اپنے لب مبارک سے پڑھا اور آج ہم تک پہنچا ہے. اس کلام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی سوچ, خیال, تصورات, روح, بدن, جان, عقل, فہم, دانائی کو تیرے سپرد کرتا ہوں. خدا پاک اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں. خدا روح القدس یسوع کے نام میں منت کرتا ہوں, آج تیرا کلام یسوع کے نام میں پاک روح کی مدد سے جو بیان کرنے جا رہا ہوں, روح القدس بادشاہ آپ کی مددگار, آپ کی رہنمائی اور مدد کو پکارتا ہوں اور مانگتا ہوں تاکہ یہ کلام میرے لیے, ان چھوٹی بڑی ساری جانوں کے لیے برکت کا باعث ہو, بحالی کا باعث ہو اور خدا تندرستی کا باعث ہو, شفا کا باعث ہو اور گواہی کا باعث ہو. اس کلام کو جو ابھی پڑھا گیا, اب جب یہ سننے جا رہے ہیں, سمجھنے جا رہے ہیں, اس میں بڑی مدد کرنا خدا پاک. یسوع کے نام سے تیرے حضور منت ہے, آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب بابرکت ہوں یسوع کے نام سے. آمین. اصل میں یہ آپ کے رہبر ہیں, ان کا بنتا ہے. تکلیف اس وقت بندے کو ہوتی ہے کہ جب وہ دل و جان سے محنت کر رہا ہو اور سامنے سے اس کو ریوارڈ نہ ملے. بچہ ساری کلاسیں پورا دل لگا کر پڑھے اور امتحان کے دن امتحان بھی بہت اچھا دے اور رزلٹ اچھا نہ آئے تو روئے گا تو صحیح, کیا کرے گا؟ تو یہ آپ کو اور ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. پہلی بات تو یہ طے کر لیں کہ جو ٹائم آپ نے خدا کو دیا, یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کو اول درجہ دیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر 8 بجے کا ٹائم ہے اور آپ کے پاس کچھ تو مجبور ہیں, ڈیوٹی پہ ہیں, پہنچنے میں ٹائم لگ گیا, سمجھ میں آتا ہے. جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو کوئی کام نہیں ہے, ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا گفتگو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں, کم سے کم وہ یہ ضرور کریں کہ خدا کو اول درجہ دیں اپنی زندگی میں. جب وہ اول درجہ دیں گے تو خدا بھی ان کو اول درجہ دے گا. ہاللیلویہ. آپ نے برکت پادری نوید صاحب سے لینی ہے, مجھ سے لینی ہے, سنی پیٹر صاحب ہے, بہن نورین ہے, باقی مجھے بچوں کا اور بہنوں کا نام نہیں آتا, کسی سے لینی ہے برکت؟ کس سے لینی ہے؟ کمٹمنٹ کس کے ساتھ کرنی ہے اور کون سے خدا سے کرنی ہے پتہ ہے؟ نہیں, وہ تو پتہ ہے. جب وہ پکڑوایا گیا اس سے پہلے اس نے کہا تھا, پطرس تو کیا کرے گا 3 بار میرا. یہ کہیں پیشن گوئی تھی؟ اس سے پہلے کہیں یہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ پطرس انکار کرے گا یسوع کا؟ ہوئی تھی؟ یہ وہ پطرس ہے جب باغ گتسمنی میں یسوع کو پکڑنے کے لیے سپاہی آئے, اس نے تلوار نکالی اور صوبیدار کا جو سپاہی تھا اس کا دانا کان. اب ایسا جذباتی آدمی ڈر کے بھاگ سکتا ہے؟ یسوع کو ایسا کیوں کہنا پڑا؟ ذرا زوردار تالیاں یسوع کے لیے بجائیں, پھر بتاتا ہوں. یہ یسوع نے کیا کہا تھا, تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا. اس نے کیا. لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں, میرے منہ کی باتیں. آپ سوچیں پطرس کا انکار بنتا تھا کہ نہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا خالق کائنات کے منہ سے یہ صادر ہوا تھا کہ تو انکار کرے گا. وہ نہ چاہ کر بھی کرتا کیونکہ اس کی کوئی بات ٹل نہیں سکتی. آمین. پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں برکت دوں گا, تو ٹلے گا. تو اگر نہیں ملتی تو پھر کیوں نہیں ملتی؟ اپنیاں کرتوتاں تو. یسوع المسیح نے جب وہ خدمت کا آغاز کیا تو اس نے
کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور یسوع مسیح جب ہیکل میں آیا تو اسے جب بولنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کون سا حوالہ نکالا؟ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. اب پہلی بات، غریبوں کو خوشخبری. اچھا، یہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشی کی خبر. پتہ چلا جی میری بہن پہ قرضہ ہے سود کا، تو آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہوگی؟ کہ قرضہ اتر جائے. ایسا ہی ہے. یہ تو اس نے اپنا اقرار کیا کہ مجھے بھیجا کس لیے ہیکل میں کھڑے ہو گئے. انسان کی زندگی میں پیسہ چاہیے ضروریات زندگی کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے. شفا چاہیے بدنی طور پر، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. بری روحوں سے حفاظت چاہیے. ایسا ہی ہے. جادوگری لعنتی تاثیروں سے پناہ چاہیے. ایسا ہی ہے. یہ جو حوالہ ہے نا، اس میں یہ ساری باتیں مرکوم ہیں. غریبوں کو خوشخبری. جو غریب ہوں گے ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زندگی ہے ہمیشہ کی، یہ تو ہے ہی ہے. بندہ بھوکا ہو نا، بھوکا، اس کو آپ بولتے رہو نا، اس کو 2 دن کھانا نہ دیا ہو نا بیچارے کو، اس کا بولو فلاں پادری بہت اچھا بول رہی، اس نے کہنا ہاں، انہیں سن تو لینا ہے، ذہن میں اس کے روٹی گھومتی رہنی ہے. تو بھائی اس کو جو چیز چاہیے پہلے وہ تو دو. میں ایک خادم کی گواہی سن رہا تھا، بھائی نوید میرے ساتھ تھے، وہ غریب گھرانے سے تھا. اس وقت وہ دنیا کے بہترین خادموں میں آتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہم کھانا بنانے کے لیے رات کو جب بازار بند ہو جاتا تھا، میں اور میری والدہ شاپر لے کر نکلتے تھے، اور جو سبزیاں خراب ہو جاتی تھی جو لوگ سڑک پہ پھینک دیتے تھے، پاسٹر کا نام بتا دیتا ہوں، اگر کبھی سرچ کرنا چاہیں تو نیٹ پر جا کر سرچ کر لیں اس کی گواہی. آرول تھامس کہہ رہا ہے وہ رات کو 11 بجے ہم گھر سے نکلتے تھے جب مارکیٹ بند ہو جاتی تھی. جو کوئی آلو کچھ بھی جو سبزی وہ پھینک جاتے تھے، وہ آدھی خراب ہوتی تھی، وہ ہم لاتے تھے. اس کے والد پاسٹر وہ لا کے کہہ رہا میں نے اپنی والدہ کو کہا، جب پہلی دفعہ ہم گئے، والدہ نے کہا آج سبزی لینے چلیں گے. تو کہہ رہا ہے میں شام سے ہی شروع ہو گیا، چھوٹا تھا میں 10-11 سال کا، تو میں کہنا شروع ہو گیا وہ سبزی لینے جانا ہے، سبزی لینے جانا ہے، کیونکہ سبزی پکی نہیں تھی کتنے دنوں سے گھر میں. والدہ نے کہا ہاں چلیں گے. تو میں نے والدہ کو کہا 10 بجے تک مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. اس نے کہا ہاں ہاں چلیں گے. کہہ رہا 11 بجے ہم نے 2 شاپر لیے، ہم چلے گئے. کہہ رہا جو سبزی گری تھی والدہ نے کہا یہ اٹھانا شروع کر دی. چلتے گئے مارکیٹ میں، خراب آلو، خراب بھنڈی، خراب کدو، جو ملتا گیا وہ اٹھا کے ڈال دیا. کہہ رہا ہم وہ دونوں شاپر بھر کے گھر آ گئے. جب گھر آ گئے تو وہ والد کو لا کے دیے. کہہ رہا والد نے چھری لی، جو خراب تھا وہ کاٹ کے پھینکتا رہا، جو صحیح تھا وہ سائڈ پہ کرتا. کہہ رہا وہ متنجن بن گیا سبزیوں کا، کیونکہ ایک سبزی تو تھی نہیں، اور گھی بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی مرچی بھی نہیں ہوتی تھی ڈالنے کے لیے. ڈالتے تھے، پانی ڈالتے تھے، پکاتے تھے. کہہ رہا بھوکے ہوتے تھے نا، جب وہ اترتی تھی نا تو کہہ رہا وہ میکڈونلڈ کے برگر سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگتی تھی. بندہ جب بھوکا ہو نا، اس کو یہ خوشخبری دی جائے فلاں جگہ پادری بہت چنگا ہے، انہیں آنا یار پادری چھڈ کو روٹی دا بندوبست ہو سکتا ہے کہ تو پہلوں وہ دس میں روٹی تے کھاواں، پادری نو پھر سنا گا. خدا آپ کی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے. ایک اور بات بتاؤں، اس نے چرچ شروع کیا، جب چرچ جاتا تھا لوگ ہی نہیں آتے تھے، نیا نیا چرچ شروع کیا تھا. 2018 میں کرونا آ گیا. 2018 میں خدا کے حضور ٹھہرا ہوا تھا چرچ اگے کوئی نہیں آتا، اور نے کہا چرچ اگے کوئی بندہ نہیں آتا، تو کرونا آ گیا، سب بند ہو گیا. ہوں کام کس طرح چلے گا؟ خدا نے اس سے کلام کیا، چرچ بند نہیں ہوگا، چرچ بند نہیں ہوگا، چلے گا. خداوند
کہہ رہا میں نے بڑی منتیں کی، کوئی جواب ہی نہیں آیا. کہہ رہا اگلے دن میں، اس کی بیوی بیسیکلی ڈاکٹر ہے، کہہ رہا میں اور میری بیوی بائک پہ بیٹھے، ہم نکلے، باہر پولیس کا پہرا لگا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کدھر؟ میں نے کہا جی ڈاکٹر ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں کو کورونا میں اجازت دی جانی. ڈرائیور ہوں، لازمی ہے، وہ ڈرائیو کر رہا تھا. کہہ رہا ہم اپنے گھر سے نکلے، چرچ پہنچے، چرچ میں گئے. کہہ رہا اب ہم نے، کوئی تھا ہی نہیں، آن لائن میں چینل لانچ کیا، آن لائن بولنا شروع کر دیا، کوئی بھی نہیں آیا. پھر چلے گئے اگلے دن، ڈیلی جانا شروع کر دیا، کیونکہ خدا نے یہ حکم کیا تھا کہ چرچ بند نہیں کرنا. بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے منہ کا کوئی بول ٹلتا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ خدا نے جو کلام کیا ہے وہ ہمارے لیے، ہماری بھلائی، ہماری چنگائی، ہماری تندرستی، ہماری بحالی، ہماری غریبی دور کرنے کے لیے، ہمیں بیماریوں سے شفا دینے، بدروؤں سے آزاد کرنے، جادوگری کی لعنتوں سے چھڑانے کے لیے کلام کیا ہے. اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے. وہ کہہ رہا ہے جب پہلے دن کچھ نہیں ہوا، دوسرے دن جب میں آن لائن آیا تو کوئی ایک دیکھ رہا تھا. کہہ رہا ہے میں نے جیسے ہی میسج ختم کیا میں بڑا خوش تھا، کوئی دیکھ رہا ہے. کہہ رہا ہے وہ جب میسج ختم ہوا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کوئی ایک بندہ دیکھ رہا تھا میں آن لائن. اس نے کہا وہ میں تھی. اس نے کہا اچھا تو ہی دیکھ رہی تھی سامنے بیٹھ کے. اسی کورونا کے اندر خدا نے انہیں لوگ بخشنا شروع کر دیے. کوئی پاگل تھا جو ذہنی توازن جس کا بگڑا ہوا تھا، وہ چرچ کھلتا تھا، اس کو کسی نے پیغام دیا کہ مسیحوں کے پاس جاؤ، وہ دعا کرتے ہیں، خدا سنتا ہے. وہ چلا گیا، خدا نے اس کو شفا دی. اس کورونا کے اندر ان کے لوگ بننا شروع ہو گئے. اور ساتھ ساتھ یہ لائیو آن لائن جو وہ میسج شیئر کرتے تھے نا، اس میں آج 2 4 6 8 آج وہ ہزاروں فالوور ہیں اس کے. اور وہ جو میسج دے رہا ہوتا ہے نا، تو ایک لمحے کے لیے بھی جو سننے والے ہیں، نہ آنکھ جھپکانے کو دل کرتا اور نہ کان دور کرنے کو دل کرتا. اور معجزات کثرت سے ہوتے ہیں. جب آپ خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو خدا آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یوحنا 21 اور اس کی 6. اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. اور اس کے بعد 11ویں آیت. شمعون پترس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا. خدا جب دے گا تو اس کو سنبھال کر رکھنے کے لیے آپ کو سینس بھی دے گا. بعض دفعہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں گاڑی، بنگلہ، وہ دے گا. اس نے کہا پہلے تم اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں دے دوں گا. یہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انعام میں دے دوں گا. لیکن وہ دیتا تب ہے بندے کو جب بندہ اس اہل ہو جاتا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم جو کلام شیئر کیا تھا خدا کا، اس میں بھی یہ تھا کہ داؤد کو مسا تو لڑکپن میں کر دیا گیا تھا. بادشاہت اس کو کب ملی؟ 14 سے 16 سال کے عرصے کے بعد. تو 14 سے 16 سال کیا وہ بادشاہ نہیں رہا؟ نہیں، وہ جنگیں لڑتا رہا. ہاں یہ ضرور تھا کہ جب وہ بادشاہ بننے کی، جب اس کو مسا کیا گیا، اس کے بعد اس کو محل میں جانے کا موقع ضرور ملا. وہ کیوں ملا؟ ساؤل بادشاہ پر بری روح چڑھ جاتی تھی، داؤد کو بلایا جاتا تھا آ خدا کی پرستش کر. اور جب خدا کے حضور وہ گاتا اور بجاتا تھا اور خدا کا روح آتا تھا، تو اس روح آنے کے سبب سے وہ بری روح ساؤل پر سے اتر جاتی. اب جب وہ محل میں پہنچا، مسا تو اس سے پہلے تھا، اب جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے محل کے طور طریقے دیکھے. بادشاہ، ایک چرواہے کو اندر کی کہانی کا کیا پتا؟ بادشاہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا تھا. خدا نے اس کے لیے راستہ بنایا. خدا جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو پہلے آپ کو اس کے لیے تیار کر دے. وہ دیتا ہے. جب اس نے کوہ کلوری پر اپنی جان دی تھی تو اس نے شفا بھی جاری کر دی تھی، آپ کا معجزہ بھی جاری کر دیا تھا، آپ کی مکمل بحالی بھی جاری کر دی تھی، آپ کے خاندان کی بحالی بھی جاری کر دی تھی، آپ کے بچوں کی ترقی بھی جاری کر دی تھی، آپ کے قرضے بھی دور کر دیے تھے، آپ کی لانتیں بھی دور کر دی تھی، آپ کے ارد گرد جو جادوگری کی لانتی تاثیریں کام کرتی ہیں ان کو بھی زیر کر دیا تھا. جو اس کے کلام کو بولا کریں اپنی زندگی پر. جو ڈائریکٹ پرنس کا نام سنا، وہ اس کو ایک جلدی بیماری ہو گئی.